السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الحج کا تعارف بیان ہوگا، اس کے بعد آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سورۃ الحج کا تعارف۔ سورۃ حج کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 6 آیتیں مدنی ہیں اور باقی آیتیں مکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ سورۃ حج مکی ہے، البتہ 3 آیتیں مدنی ہیں۔ جمہور کے نزدیک سورہ حج کی بعض آیتیں مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، اور یہ متعین نہیں ہے کہ کون سی آیتیں مکی ہیں اور کون سی آیتیں مدنی ہیں۔ اس صورت میں 10 رکوع، 78 آیتیں، 1291 کلمات اور 5075 حروف ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس صورت کو سورۃ الحج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سورۃ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ سورۃ حج میں 2 سجدے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مجموعی اعتبار سے 2 سجدے ہیں کہ ایک سجدہ تلاوت اور دوسرا سجدہ نماز، لیکن خاص سجدہ تلاوت کے اعتبار سے سورۃ حج میں صرف ایک سجدہ ہے، یعنی پہلا دوسری آیت میں سجدہ نماز مراد ہے، سجدہ نماز مراد ہے، نہ کہ سجدہ تلاوت، کیونکہ وہاں ارشاد ہوا سجدے کا رکوع کے ساتھ ذکر ہوا، اور جہاں رکوع سجدہ مل کر آئے وہاں سجدہ نماز مراد ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، تحاوی میں نے حضرت رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، نیز تحاوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ سورۃ حج میں پہلا سجدہ عزیمت ہے اور دوسرا سجدہ تعلیم۔ نیز یہ حدیث علاوہ ضعیف ہونے کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ قرآنی سجدے واجب نہیں مانتے، سنت مانتے ہیں، اور اس حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ فرمایا جو یہ سجدے نہ کرے وہ سورت ہی نہ پڑھے۔ بہرحال اس حدیث سے استدلال قوی نہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حج کی فرضیت، حج کے مناسک، جہاد کی مشروعیت، دین اسلام کے بنیادی عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں مزید یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے۔ نمبر 2، مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بیان کی گئی کہ جو رب تعالیٰ مردہ نطفے سے زندہ انسان اور بنجر زمین کو پانی برسا کر سرسبز کرنے پر قادر ہے، وہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ نمبر 3، دین اسلام کے بارے میں شک اور تردد میں رہنے والوں کا حال بیان کیا گیا۔ نمبر 4، 5 قسم کے کفار کو ہونے والا عذاب
اور مسلمانوں کو ملنے والی جزا بیان کی گئی۔ نمبر 5، حج کے اعلان عام کا ذکر کیا گیا اور حج اور حرم سے متعلق چند احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 6، کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ نمبر 7، کفار مکہ کو پچھلی امتوں کے احوال سے ڈرایا گیا کہ جب انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہ کی وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس بات پر تسلی دی گئی کہ وہ شیطان کی گمراہ کن باتوں سے نہ گھبرائیں، کیونکہ وہ ہر نبی اور رسول کی دینی سرگرمیوں میں رخنہ اندازی کرتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کی ہر سازش ناکام بنا دیتا ہے۔ نمبر 9، مکہ مکرمہ سے ہجرت کے دوران شہید کر دیے جانے والوں اور انتقال کر جانے والوں کی جزا بیان کی گئی۔ نمبر 10، قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کفار و مشرکین قرآن مجید کو پسند نہیں کرتے اور وہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے بغض رکھتے ہیں۔ نمبر 11، یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو دیگر فرشتوں پر اور چند انسانوں کو دیگر انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ سورۃ حج کی اپنے سے ماقبل سورۃ الانبیاء سے مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الانبیاء میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا بیان تھا اور اس سورت کا آغاز بھی قیامت کی ہولناکیوں کے بیان سے ہو رہا ہے۔ نیز سورۃ الانبیاء میں اللہ عز و جل کے واحد و یکتا ہونے کا بیان تھا اور اس صورت میں بھی اللہ عز و جل کی وحدانیت کا بیان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو۔ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ عز و جل سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ تقوی اور خوف خدا ہی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرتا ہے اور معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کر رہتا ہے۔ اور چونکہ تقوی اور خوف الہی پر سب سے زیادہ ابھارنے والی چیز قیامت ہے، لہذا اس کا تذکرہ بھی اسی آیت میں کر دیا کہ قیامت کی ہولناکیاں، اس کا حساب و کتاب اور اس کے احوال پیش نظر ہوں گے، تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی حق تلفی، ظلم و ستم اور کسی قسم کی بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ۔ بے شک قیامت کا زلزلہ جو قیامت کی علامات میں سے ہے اور قیامت کے قریب سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے نزدیک واقع ہوگا، بہت بڑی چیز ہے۔ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔
ارشاد فرمایا کہ جس دن تم قیامت کے اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ اس کی ہیبت سے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور اس دن کی ہولناکی سے ہر حمل والی کا حمل ساخط ہو جائے گا، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے لوگوں کے ہوش جاتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ دونوں آیات غزوہ بنی مطلق میں رات کے وقت نازل ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی تلاوت فرمائی تو وہ ساری رات بہت روئے، اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے جانوروں سے زینے نہ اتاری، اور جس جگہ ٹھہرے وہاں خیمے نصب نہ کیے، اور نہ ہی ہانڈیاں پکائیں، اور وہ غمزدہ، پرنم اور فکر مند تھے۔ یہ ان ہستیوں کا حال ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان میں سے بعض کو دنیا میں ہی زبان رسالت سے جنت کی بشارت مل چکی ہے، تو ہمیں قیامت کی شدت، ہیبت، ہولناکی اور سختی سے تو کہیں زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ نہ تو کوئی ایسا وعدہ فرمایا گیا ہے جیسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا گیا، اور نہ ہی دنیا میں ہمیں جنت کی قطعی بشارت مل چکی ہے، لیکن افسوس فی زمانہ قیامت سے لوگوں کی غفلت انتہائی عروج پر نظر آ رہی ہے، اور نہ جانے کس امید پر وہ قیامت کے بارے میں بے فکر ہیں۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مسکین، جس دن کی یہ عظمت ہے وہ اس قدر بڑا ہے، حاکم زبردست اور زمانہ قریب ہے، تو اس دن کے لیے تیاری کر لے جس دن تو دیکھے گا کہ آسمان پھٹ گئے، اس کے خوف سے ستارے جھڑ گئے، روشن ستاروں کی چمک ماند پڑ گئی، سورج کی روشنی لپیٹ دی گئی، پہاڑ چلنے لگے، پانی لانے والی اونٹنیاں کھلی پھرنے لگیں، جنگلی جانور جمع ہو گئے، سمندر ابلنے لگے، روحیں بدنوں سے جا ملیں، جہنم کی آگ بھڑکائی گئی، جنت قریب لائی گئی، پہاڑ اڑائے گئے اور زمین پھیلائی گئی، اور جس دن تم دیکھو گے کہ زمین میں زلزلہ برپا ہوگا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، اور لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے تاکہ اپنے اعمال کا بدلہ دیکھیں، اور جس دن زمین اور پہاڑ اٹھا کر پٹک دیے جائیں گے اس دن عظیم واقعہ رونما ہوگا، اور آسمان پھٹ جائیں گے حتیٰ کہ ان کی بنیادیں کمزور پڑ جائے گی، فرشتے ان کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب عز و جل کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اس دن تم سب کو پیش ہونا ہوگا، اور تم سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہ ہوگی۔ جس دن پہاڑ چلیں گے اور تم زمین کو کھلی ہوئی دیکھو گے، جس دن زمین کانپے گی اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑنے والی گرد بن جائیں گے، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، اس دن ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہوگا۔ جس دن یہ زمین و آسمان دوسری زمین میں بدل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ واحد و قہار کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس دن پہاڑ اڑا کر بکھیر دیے جائیں گے اور صاف زمین باقی رہ جائے گی، اس میں کوئی ٹیڑھا راستہ، موڑ وغیرہ اور ٹیلے نہیں ہوں گے، جس دن تم پہاڑوں کو جمے ہوئے دیکھو گے حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، جس دن آسمان پھٹ کر گلابی لال چمڑے کی طرح ہو جائیں گے، اور اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اس دن گناہ گار کو بولنے سے روک دیا جائے گا، اور نہ ہی اس کے جرموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے گرفت ہوگی، جس دن ہر شخص اپنے اچھے عمل کو سامنے پائے گا اور برے عمل کو بھی، اور وہ چاہے گا کہ اس سے برے عمل اور
اس شخص کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو. جس دن ہر نفس اس چیز کو جان لے گا جو وہ لایا ہوگا، اور جو آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا وہ سب حاضر ہوگا. جس دن زبانیں گنگ ہوں گی اور باقی اعضاء بولیں گے. یہ وہ عظیم دن ہے جس کے ذکر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اور وہ دوسری صورتیں سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ عما یتساءلون اور اذا الشمس کوورت وغیرہ ہیں. تو اے قرآن پڑھنے والے، آج اس انسان تیرا قرآن مجید پڑھنے سے صرف اتنا حصہ ہے کہ تو اس کے ساتھ زبان کو حرکت دے دے. اگر تو قرآن مجید میں جو کچھ پڑھتا ہے اس میں غور و فکر کرتا تو اس لائق تھا کہ ان باتوں سے تیرا کلیجہ پھٹ جاتا، جن باتوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا. اگر تم صرف زبان کی حرکت پر قناعت کرو گے تو قرآن مجید کے ثمرے سے محروم رہو گے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس میں مذکور ڈرانے والی باتوں پر غور و فکر کرنے اور عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان